نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، آج عوارض کا بیان ہے، یعنی ایسے عذر کہ اگر ان میں سے کوئی عذر ہو تو آدمی کے لیے رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اس کو. بہت سے مسائل ہیں، ساری تفصیلات کا وقت بھی نہیں ہے، بس وہ چیزیں عرض کی جا رہی ہیں کہ جنہیں ایک عام انسان کو جن کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ لمن خاف زیادۃ المرض، ایسا بیمار ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کے مرض میں زیادتی کا اندیشہ ہے. اب زیادتی سے مراد کیا ہے؟ فرمائے چاہے کم کی زیادتی ہو یا کیف کی ہو، یہ دونوں ہی معتبر ہیں. کم سے مراد یہ ہے کہ انسان کو ایک بیماری ہے، لیکن اگر روزہ رکھے گا تو اس بیماری کی وجہ سے ایک دوسری بیماری بھی لگ جائے گی. مثلا شوگر کا مریض ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے یا لو ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے شوگر تو ایک بیماری ہے، لیکن اگر روزہ رکھے گا تو اس کا بلڈ پریشر لو ہو جائے گا. عموماً یہ ہوتا ہے. یا بعض ایسی بیماریاں کہ جن سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی بیماری لگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے ایک اور بیماری لگنے کا اندیشہ ہے. کئی ایسی بیماریاں جن کی وجہ سے آدمی کو سٹروک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، یا کیف. ویسے تو مثلا شوگر کا لیول میں مثال دے رہا ہوں یہ، لیکن اگر روزہ رکھے تو اس کا بہت ڈاؤن ہو جائے گا یا بہت ہائی ہو جائے گا. باقی دوسری بیماری تو نہیں لگتی، لیکن وہی بیماری ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، جو انسان کی صحت کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ انسان کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. نمکیات ہے، پانی ہے، شوگر ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو باڈی کو ضرورت ہے. یہ یاد کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں. پوٹاشیم ہے، بہت سی چیزیں ہیں. جاتی بھی نقصان دہ ہوتی ہے، کمی بھی نقصان دہ ہوتی ہے. تو ان تمام شکلوں میں رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اب اس کا معنی کیا ہے آگے انشاءاللہ میں چل کر دوں کہ اس کی پھر ذمہ داری کیا بنے گی. کہ بالکل ہی معاف ہو گیا، معاف نہیں ہوتا، معاف نہیں ہوتا. اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. آگے انشاءاللہ چل کر اگر اللہ نے او بت البرء الفطر، یا ایسی بیماری تو نہیں ہے لیکن اس کا جو ہیلنگ ہے، اس کی جو صحت ہے یہ لیٹ ہو جائے گی. بیمار نے ٹھیک ہونا تھا 2 دن میں، روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ جب بیمار ٹھیک ہو جائے گا 10 دن میں، تو اس کے دنوں کی تعداد بڑھ جائے گی. تو یہ تمام صورتوں میں رمضان شریف کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. وَلِحَامِلٍ او ومرضع خافت نقصان العقل او الہلاک او المرض علی نفسها، ایسی حاملہ خواتین یا اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین اگر وہ روزہ رکھیں
تو ان کے سمجھتے ہیں کہ ان کے دماغ پر صحت پر اثر پڑے گا یا ان کے بچے پر، اور وہ بچہ ان کا چاہے اپنا ہو یا اڈاپٹڈ ہو، لیکن یہ یا تو وہ حاملہ ہوں یا اپنے بریسٹ فیڈر، یہ نا اپنے چھاتی کا دودھ پلا رہی ہوں، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے انہیں کسی اندیشے کا، کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، فزیکل صحت ہو یا مینٹل صحت ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، تو ان صورتوں میں مقصد ان تمام صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة او اخبار طبیب مسلم حاذق عدل، لیکن یہ تمام شکلوں میں، چاہے بیمار ہو، چاہے حاملہ خواتین ہوں، چاہے دودھ پلانے والی ہوں، ان تمام کو از خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے روزہ نہیں رکھنا، نہیں، یہ یا تو تجربہ ہو، انہوں نے پہلے ایسا واقعہ ہو چکا ان کے ساتھ، روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ معاملات پیش آ گئے جو میں نے ابھی عرض کیے، اور اس کو یہ یقین ہے کہ روزے ہی کی وجہ سے یہ سارے کام ہو گئے ہیں، کم از کم غلبہ ظن ہو۔ یہ کبھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ روزے کے علاوہ کسی دوسری وجہ سے ان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو گئے ہوں، تو غلبہ ظن اور وہ تجربے کی بنیاد پر آپ نے بس گھر بیٹھ کر جب آپ نے خود ہی سوچ لیا ایسا ہو جائے گا، تو اس طریقے سے اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی۔ ان کے ساتھ یہ تجربہ ہو چکا ہو، بیمار کے ساتھ، حاملہ خواتین کے ساتھ، دودھ پلانے والوں کے ساتھ، یا ان کے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن کسی ماہر مسلم نیک، یہ شرطیں ہیں، ڈاکٹر کا مشورہ ہو، ڈاکٹر ہو، مسلمان ہو، ماہر ہو، اور دانا بھی نہ ہو، اس کو شرعی مسائل کا بھی علم ہو، اس کو میڈیکل مسائل کا بھی علم ہو، اس کو پتہ ہو کہ اس کی صحت، چونکہ آج کل تو ایسے بہت کم ڈاکٹر ہیں بہرحال جن کو دونوں اطراف کا علم ہو، لیکن عموماً چونکہ سارے ڈاکٹر جب ایک جیسا مشورہ دیتے ہیں تو کم از کم غلبہ ظن ضرور ہو جاتا ہے کہ مثلا شوگر کے مریضوں کو جو وہ مشورہ دیتے ہیں تو تقریباً سارے ڈاکٹروں کا ایک جیسا مشورہ ہوتا ہے، یا بلڈ پریشر کے مریضوں کا، یا جو بھی ہے، تو ڈاکٹر کے مشورے کے بعد آج خود صرف ایک شکل میں کہ پہلے اس کے ساتھ یہ واقع ہو چکا ہو، اس کا تجربہ ہو کہ جب بھی روزہ رکھتا ہے اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے، تو پھر اس کو آج خود بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ڈاکٹر کے مشورے ہی سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ورنہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایسی شدید پیاس لگ جائے یا بھوک لگ جائے کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ اگر میں پانی نہ پیوں یا میں کھانا نہ کھاؤں، جیسے ابھی میں نے عرض کیا شوگر کے مریضوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ اگر بہت زیادہ بھوکے تو ان کا شوگر لیول بہت لو ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انہیں وہ بہت کوئک شوگر لیول کو صحیح رکھنے کے لیے کبھی میٹھی چیز فوراً پینی پڑتی ہے، ان تمام ہلاکت کا خطرہ ہو، ڈیتھ کا خوف ہو، تو بالکل وہ اگر روزے رکھا بھی ہے تو پھر بھی توڑ سکتے ہو، اور ان کو پر کفارہ نہیں ہوگا، ان کو صرف اس روزے کی قضا یا اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ تو اگر شروع ہی سے نہ رکھیں تو وہ تو الگ مسئلہ، لیکن یہ جو شوگر کے مریض ہیں نا، ڈائبٹیز وغیرہ، اگر ان کی یہ تو ہر ایک مختلف مسئلہ ہے، تو بہرحال ان کو توڑنے کی بھی اجازت ہے۔ والل مسافر
اسی طرح جو مسافر ہے، اب مسافر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے اس وقت آدمی حالت سفر میں ہو۔ عموماً ہمارا سفر اس وقت کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، کیونکہ آج کل جتنے بھی سفر ہیں، زیادہ تر، میں ہر سفر کی بات نہیں کرتا، زیادہ تر جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ سحر کے وقت بعد ایئرپورٹ سے بھی اس کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں، کوچز، ریل وغیرہ، یہ سارے معاملات۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے آلریڈی سفر میں ہے، یہ بھی بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں جو آلریڈی سفر میں ہوتے ہیں، تو جو آلریڈی سفر میں ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن جنہوں نے سفر سحری کے بعد شروع، اگر کسی نے کرنا تو پھر وہ پہلے نکل جائے گھر سے، وہ گھر سے نکل کر ایئرپورٹ پر چلا جائے، ریلوے اسٹیشن پر چلا جائے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے، ورنہ اس دن کا روزہ رکھنا پڑے گا اس کو۔ وَصَوْمُهُ أَحَبُّ إِلَّا يُدِرَّهُ، اب مسافر کو صرف اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، لیکن اگر روزہ رکھ لے تو افضل یہی ہے کہ مسافر روزہ رکھے، اور آج کے زمانے میں تو بالکل افضل ہے، کیونکہ زمانہ آج کل تو سفر بہت زیادہ آسان ہو گئے ہیں، گھر اور سفر برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ سفر میرا خیال ہے گھر سے بھی زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ گھر میں پھر کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، سفر میں تو اب ریل ہے تو اس میں کسی قسم کوئی تکلیف نہیں ہے، ایروپلین ہے تو اس میں کسی قسم کوئی تکلیف نہیں ہے، شپ ہے تو اس میں کوئی، گھر بالکل، یہ آج کے زمانے میں سفر گھر سے بھی زیادہ کمفرٹیبل ہو گیا ہے، تو افضل یہی ہے کہ آدمی روزہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے جہاں مشترکہ چیزیں ہوتی ہیں، گروپ ہوتا ہے اور سارے گروپ ڈالتے ہیں ایک جگہ پر سارے معاملات کو، تو جب آدمی سفر کر رہا ہو گروپ میں اور ان سب کسی وہ شیئر کرتے ہوں سارے معاملات، تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ گروپ، اگر زیادہ تر گروپ کے لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو افضل یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ باقی گروپ کے ساتھ یاد رکھنا، ہمیشہ کمیونٹی کے ساتھ جب تک آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ باقی لوگوں سے مختلف انسان اپنے آپ کو نہ بنائے۔ یس، چونکہ آج کل اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ ہم بے دینی کی طرف چلے جائیں اور دین کو چھوڑ دیں۔ یس، جب سارے، جہاں تک میں نے عرض کیا کہ جہاں تک دین متاثر نہ ہو، جہاں دین متاثر ہو جائے گا، ساری کمیونٹی چھوڑ کر پوری کائنات کے انسان بھی ایک طرف ہو جائیں تو سب کو چھوڑ دیں گے، ہم دین پر چلیں گے۔ یس، جب دین کے معاملات متاثر نہ ہوتے ہوں تو پھر افضل یہی ہے کہ ہر زندگی کے مسئلے میں باقی لوگوں کے ساتھ چلا جائے، ان کے ساتھ رہا جائے، جیسے وہ کرتے ہیں ایسے ہی، تو ایسے ہی گروپ لیڈر ہے اور گروپ ہے، شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے، زیادہ تر لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا، 20 آدمی ہیں، ان میں سے 18 نے روزہ، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ ان کے ساتھ شریک ہوں، چونکہ شریعت کی طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ لیکن اگر 20 میں سے ایک آدمی نے نہیں رکھا ہوا، باقی تو آپ بھائی اس ایک آدمی کا خیال نہ کریں، آپ روزہ رکھیں ان کے ساتھ۔ تو یہ ہوا جب گروپ میں سفر ہوں۔ اب یہ ہے کہ جو آدمی کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ اس نے نہیں رکھا، جیسے ڈائبٹیز ہے، میں نے ابھی عرض کیا، بڑھاپا ہے، اور سے بعض مسافر ہے، سفر ابھی ختم نہیں ہوا کہ وہ آدمی کی ڈیتھ ہو گئی، بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی کہ آدمی کی ڈیتھ ہو گئی، بڑھاپے میں تو ویسے ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آیا وصیت کرنا واجب ہے کہ اس کا فدیہ دے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر ان تمام صورتوں میں وصیت کرنا واجب نہیں ہے،
اگر اس عذر کے ختم ہونے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، حالت سفر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت تھی، ابھی یہ مقیم نہیں ہوا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جس بیماری کی وجہ سے اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت تھی وہ ابھی بیماری ختم نہیں ہوئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جس بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے عورت کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت، ابھی وہ بچے کو ابھی دودھ کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان شکلوں میں وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی مقیم ہو گیا، مسافر تھا تو مقیم ہو گیا، بیمار تھا تو صحت مند ہو گیا ہے، بچے کو دودھ پلانا بند کر دیا گیا ہے، تو اب اگر یہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ان پر واجب ہے کہ یہ وصیت کر کے جائیں کہ میرے روزے کا فدیہ میرے مال سے ادا کرنا ہے۔ جیسا کہ کسی انسان پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج انسان ادا کرنے کے قابل نہ رہے تو اس پر واجب ہے، یہ فرض ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرا حج بدل کروائے۔ ایسے ہی روزہ وصیت کر کے مرنا یہ واجب ہے، اور یہ اس کا فدیہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ اب جو روزہ حالت سفر ان تمام جائز عذروں کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ سکا رمضان میں، ان کی قضا اس کے ذمہ لازم رہے گی، اور یہ قضا مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک روزہ آج قضا کر لیں، 2 دن پھر کھا پی لیں، پھر ایک قضا کر لیں، عدد پورا کرنا ضروری ہے۔ رمضان میں تو مسلسل روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے روزوں کا قضا کرنا مسلسل یہ ضروری نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی قضا کر سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آئندہ رمضان آنے سے پہلے یہ عدد پورا کر دیا جائے۔ بوڑھا آدمی ہے یا بوڑھی عورت ہے تو ان کے لیے اب یہ بیمار تو ٹھیک ہو سکتا ہے، مسافر تو مقیم ہو سکتا ہے، لیکن بوڑھے کا واپس جوانی کی طرف جانا تو ممکن نہیں ہے، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر روز ایک روزے کا فدیہ دیں، اور فدیہ کیا ہے؟ نصف صاع من برن، تقریباً 2.5 کلو گرام گندم پر ڈے کے حساب سے، کسی کی اس کی قیمت دے دے، تقریباً یوں سمجھ لیں جو مارکیٹ میں، چونکہ جہاں گندم کا معمول ہے وہاں گندم ہے، اور جہاں گندم نہیں ہے وہاں آٹا، وہاں آٹے کا اعتبار ہوگا، تو ایوریج اس کا اندازہ لگا لیں، جو بھی اس کی پرائس ہے، دنیا میں اب مختلف ملکوں میں اس کی پرائسیں مختلف ہو سکتی ہیں، جو اس کی پرائس بنے گی وہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی نے کوئی منت مانی روزے کی، اب وہ روزہ رکھنے کی اس میں طاقت ہی ختم ہو گئی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس آدمی کے لیے فدیہ دینا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اب ایک آدمی ہے کہ غریب بھی ہے، نہ اس کو میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اور نہ ہی اس میں فدیہ دینے کی قوت ہے غربت کی وجہ سے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرے، اور یہ جو نظر کا ہے یہ اس کے لیے یہ بھی ہے کہ ایک تو اس کی جو نا کفارہ جمین ادا کرے، رمضان کا کفارہ
روزے کا الگ ہے، لیکن یہ جو منت کا روزہ ہے یہ اگر فدیہ دینے پر قدرت نہیں رکھتا، ولو واجبت علیہ کفارۃ جمین و قتل فلم یجد ما یکفر بمنت و شیخ فان ولم یصم لا تجوز له الفدیہ۔ یس، یہ ذرا مسئلہ یہ بھی سن لیں، قسم کے کفارے کا تو فدیہ ہے، لیکن اگر کسی انسان پر قتل کے کفارے کے روزے ہوں، چلو یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے، یا اور قسم کے روزے جو کفارے میں آتے ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ان روزوں کا کفارہ نہیں ہوتا۔ جو کفار جیسے حج کے روزے ہیں، آدمی نے قربانی نہیں دے سکتا، روزہ رکھنا پڑتا ہے، قسم ٹوٹ جانے کا روزہ ہوتا ہے، قتل کے کفارے، زہار کے کفارے کے روزے ہوتے ہیں، تو ان کے اس قسم کے روزوں کے کفارہ میں فدیہ نہیں ہوتا۔ وَيَجُوزُ لِلْمُتَطَوِّعِ الْفِطْرُ بِلَا عُذْرٍ فِي رِوَایَةٍ۔ ایک آدمی نے نفلی روزہ رکھا، کسی کے گھر میں مہمان بن کر چلا گیا، سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ان کے گھر کھانا نہ کھائے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، تو بھائی روزہ، نفلی روزہ توڑنا اجازت ہے میزبان کو خوش کرنے کے لیے، اور اس پر کوئی فدیہ نہیں ہوتا، اس پر کوئی فدیہ نہیں ہوتا، بس اس کی صرف قضا ہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی روزہ سوائے 5 روزوں کے، یہ جو ایام تشریق کے روزے ہیں اور عید کے روزے ہیں، یہ روزے اگر رکھ کر توڑے تو ان پر نہ کفارہ ہے، نہ ان کی قضا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ روزے رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ نفلی روزہ آدمی رکھنے کے بعد اگر اس کو توڑ دے تو صرف قضا ہوتی ہے، کوئی کفارہ فدیہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ کفارے کے روزے اگر نہ کرے تو ان کا فدیہ نہیں ہے، فدیہ صرف رمضان المبارک کے روزوں کا ہوتا ہے، یا کوئی منت کا روزہ ہے اور وہ منت پوری نہ کر سکے انسان تو اس کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو، مزید اس کی تشریحات ہیں، مزید وضاحتیں ہیں، چونکہ یہ انڈیویجول کبھی کبھی کسی لوگوں کو مسائل یہ پیش آتے ہیں، جس کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ علماء کے ساتھ رابطہ کر کے مزید وضاحت کروا لے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اوورآل جو میں نے باتیں کی ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا